آج بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا کہ پی این اے پارٹ 2 شروع ہونے جا رہی ہے، تو پی این اے جو ہے یہ تو آپ مانتے ہیں کہ پی این اے کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، آج جو تحریک شروع ہو رہی ہے کیا اس کے پیچھے بھی آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں شہید بلاول بھٹو کی برسی تھی، جس میں چیئرمین صاحب نے تقریر کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو آج انہوں نے جو بات کی اس میں تو انہوں نے پی این اے کی لگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل ٹاکس کرنے کے انتظار نہ ہو تو پھر آپ جا کر احتجاج کرتے ہیں۔ کیا آج کی اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے؟ مذاکرات کی بات نہیں کی ہے۔ اگر مذاکرات کی بات کرتے تو ڈیفینٹلی کرتے، ان کے خدشات کو حکومت ڈیفینٹلی دور کرتی، بیٹھتے ٹیبل ٹاکس ہوتی، لیکن یہ چیزیں نہیں ہوئی اور انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا اور کہہ رہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں جیسے اپنے لیکن کبھی بھی ہم نے حکومت کو اپروچ نہیں کیا اپنے خدشات کے حوالے سے۔ پونی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے پی ڈی ایم سے تشبیہ بھی دے سکتے تھے، ریسنٹلی ایک اتحاد بنا تھا حکومت کے خلاف، وہ بھی ایک سکسس سٹوری تھی، تو پی این اے سے مشابہت دینا، پی این اے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، آج آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے پی این اے کو سامنے لانے کا مقصد یہ تھا، پی این اے کی تحریک کے بعد جو ہے ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا، جمہوریت جو ہے وہ ریپ اپ ہو گئی تھی، آج بھی آپ کو اس طرح کے خدشات کوئی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو تشبیہ دیتے جو کہ پی ڈی ایم کی جو ہے وہ اس کی بنیاد پاکستان پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس اور ہمارا یہی تھا کہ ہم جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے پاس حکومت کا مقابلہ کریں گے، اور آخری بلاک سے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں، عدم اعتماد کر، اور اس وقت کی حکومت کبھی آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور نہ وہ الیکشن کے لیے تیار تھی۔ ہم نے عدم اعتماد یہ اس حکومت کو جو ہے ختم کیا۔ آج اپوزیشن کا ایجنڈا میں بتایا نا کہ ان کے کون سے چارٹر ہے جس پر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت نہ بیٹھے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی۔ دوسری بات یہ جب حکومت میں تھے، سونا کی ہماری حکومت تھی، اس وقت ہم نے کیا حکومت کے ساتھ بیٹھے ٹیبل ٹاکس کرنا ہے، جیسے پہلے بتایا تو صحیح کہ اعتراض کیا ہے اس کے بعد پھر بات چیت۔ لیکن کوڑی صاحب، یہ کہنا بلاول صاحب کا کہ دھاندلی کا ڈھول پیٹ کر، دھاندلی کا شور پیٹ کر جو ہے جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ دھاندلی اگر کسی الیکشن میں ہوتی ہے، اس دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے سے، اس کو روکنے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے یا جمہوریت کو تقویت ملتی ہے؟ آپ نے بھی تو پچھلے جو ہے جب خان صاحب کی گورنمنٹ کو اٹھایا تھا تب آپ بھی دھاندلی کا شور ہی بچا رہے تھے، تو آج وہ بھی دھاندلی کی بات ہی کر رہے ہیں نا۔ دھاندلی کا اگر کوئی ہے ملک پہ مسئلہ، اس کو حل کرنے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، کمزور تو نہیں ہوگی۔ دیکھیں، دھاندلی بالکل اگر ان کے پاس اپنے بھی فورم ہے، اس کے علاوہ اگر آپ سیاسی پارٹی سیاسی طور سے یہی بات نہیں کہ میز سے جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں، میز سے بیٹھیں گے، سامنے بیٹھیں گے تو پھر معاملات حل ہوں گے۔ اگر آپ روڈوں پہ چوراہوں پہ دھرنے کے ذریعے اس سے معاملات حل نہیں ہوتے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ میز پہ آئیں، میز سے بیٹھیں، اپنے تعلقات لگا کریں، موضوعات دور کیے جائیں گے۔ یہ ہونے تو بات ہی نہیں کرتے، ہمیں یہاں حکومت دو، ہم بات ہی نہیں کرتے، تو یہ تو بات کیا کرنے اس کی جیتتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے آپ بات چیت کا کنڈیشن انوائرمنٹ تو بنائیں نا ملک کے اندر، اب بات چیت کا ماحول ہی نہیں بن رہا۔ ایک طرف طریقے صاحب کہتی ہے ہمیں جو ہے مفاہمت کی بات کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، دوسری جانب جو ہے ہمارے خلاف ظلم و ستم بھی جاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک یعنی کہ اکٹھے دو کام تو نہیں چل سکتے نا، کہ آپ پارٹی کو کرش بھی کریں اور شاہ صاحب بولے ہم نے مفاہمت بھی کرنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ پہلے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ذرا ثابت تو کریں، واضح تو کریں، آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، ریکنسیلیشن ملک کے اندر آپ چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی سے میجر ڈائلاگس کرتی ہے، کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرش ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہو، پارٹی کبھی نہیں کہتی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرش ہو، کسی کوئی پولیٹیکل ختم ہو۔ ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پلے پھولے، جمہوریت پلے پھولے، یہ کسی جگہ کو کرش نہیں کرنا چاہتے نہ کریں گے۔ لہٰذا یہ چارٹر پھیل گیا، بتائیں گے ہمارے یہ چارٹر میں حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، مدد نہیں بیٹھنا چاہتی، نہیں بیٹھے گی تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ حکومت بیٹھنے کو تیار ہے، بیٹھنے کو تیار ہے، پھر اب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن کی جو آج بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ان کے والد یعنی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک کے صدر ہیں، وہ انیشیٹ کریں ایسی کوئی چیز، کوئی ریکنسیلیشن کے بارے میں کوئی وہ عملی اقدام اٹھائیں پریکٹیکلی، صرف تقاریر سے تو ریکنسیلیشن نہیں ہوگی، تو کریں گے وہ ایسا کچھ؟
بالکل کریں گے. تقاریر تو دیکھیں, اب تو دیکھیں تقاریر تو اب بھٹو صاحب کی برسی تھی, اس میں بات چیت ہوئی ہے نا. بیٹھیں گے پولیٹیکل فورس کا بات چیت کریں گے, چیزیں کریں گے, ایک ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات حل کریں گے. ہم کبھی بھی جو ہے وہ ایگریشن کی طرف نہیں جائیں گے, کبھی ہم کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے. ہم نے ہمیشہ ریکانسلیشن کی بات کی, ریکانسلیشن انشاءاللہ ہوگی. اور یہ بتائیں کہ یہ تحریک اگر آگے بڑھتی ہے, ظاہر آپ پنجاب میں جلسے بھی ہونے ہیں, آپ کے صوبے سندھ میں یعنی جہاں آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں بھی سندھ میں بھی جلسے ہونے ہیں, تو یہ بتائیں کہ تحریک سے کیسے نپٹا جائے گا؟ کیا سختی کی جائے گی یا اجازت دی جائے گی جلسوں کی؟ اور اجازت ہونی چاہیے چونکہ اس سے پہلے تو پرمیشن نہیں رہی پاکستان تحریک صاحب کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی. دیکھیے جمہوری طریقے سے جو ہے بالکل, اگر ایک جمہوری حکومت میں ایک جمہوری اور پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں طریقے سے, لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینٹلی قانون ایکشن میں آئے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج بالکل کریں. سندھ حکومت پرامن احتجاج کو کبھی بھی سبوتاج نہیں کرے گی. ہاں اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینٹلی اس کے اوپر ایکشن ہوگا. اور کسی بھی قسم کے ایکشن کو صورت میں آپ سپورٹ کریں گے اگر نون لیگ کوئی سخت ایکشن لیتی ہے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں پرامن احتجاج ہوگا تو کوئی حکومت بھی ایکشن نہیں لے گی. اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینٹلی اس کے اوپر ہوگا. آپ ماضی کے کرتوت دیکھیں پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کے, تو وہ جو ہے ان کے ہمیشہ انہوں نے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کی ہے, انہوں نے کبھی بھی پرامن احتجاج نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں پرامن احتجاج ہو بالکل آپ کریں, اور پرامن احتجاج آپ کریں گے تو کبھی بھی حکومت آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گی. اور کیا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے کے بعد کوئی بات چیت کی دعوت دی جائے گی باضابطہ تحریک انصاف ہو, یا اس سے پہلے ہی یہ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کو باضابطہ کوئی دعوت دی جا سکتی ہے مفاہمت کے لیے؟ دیکھیں ہم تو پہلے یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کے چارٹر کیا ہیں, ان کے ٹی او آرز کیا ہیں, ان کو کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر حکومت اور اتحادی جماعتیں اس کو دیکھیں گی کہ ہم کس چیز پہ بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا حل جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوتی, اور ہر چیز کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے لوگوں کا ہے. مذاکرات ہوں گے, بیٹھیں گے, تحفظات دور کریں گے. دو باتیں ہوں گی کنڈی صاحب, دو باتیں ہوں گی نا. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کوئی عدالتی کمیشن بنا دیں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے کچھ عملی اقدامات ہوں, 9 مئی کے حوالے سے بھی وہ ایک جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. ہمارے مطالبات یہ پورے کر لیں تو بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اور خان صاحب کی جو کرتوت ہے وہ تو عدالتوں نے کرنا, حکومت کا کام تو نہیں ہے نا. حکومت تو نہیں وہ کر سکتی ہے, تو عدالتوں کا وہ سامنے ہے اور عدالتیں ان کو جو ہے وہ انصاف دے سکتی ہے. ہم تو کچھ اس پہ نہیں کر سکتے, حکومت تو کچھ اس پہ نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں عدالتی کمیشن کے حوالے سے, تو ایسے ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تحفظات کی ایجاد کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی جو ہے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, اور اگر ان کے مینڈیٹ چوری کیا گیا بطور ان کے, تو کس کو دیا گیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کو دیا ہے, خیبر پختونخوا میں. تو پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب ان کا جو طے شدہ مینڈیٹ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ واپس کر دے, اور بسم اللہ خیبر پختونخوا سے کر لے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے نا, تو مولانا صاحب جو ہلکے کہہ رہے ہیں وہ کھول لیں. نہیں, اب وہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی تو ساتھ ساتھ نہیں, وہ تو اپنی الگ الگ تحریک چلا رہے ہیں. مجھے کنڈی صاحب فائنلی یہ بتا دیں کہ گورنرز کا تقرر ہونا تھا خیبر پختونخوا میں, پیپلز پارٹی کا گورنر آنا تھا, پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر آنا تھا, کب ہو رہا ہے تقرر گورنرز کا؟ پہلے تو فائنلی یہ ہے کہ بسم اللہ پی ٹی آئی سندھ اتحاد کونسل کرے, خیبر پختونخوا میں جوڈیشل کمیشن بنا لے تحقیقات کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے عید کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پی ایم ایل کی لیڈرشپ نے گورننس کے فیصلے کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ عید گزر گئی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کس کو گورنر لگاتے ہیں, اور دوسرے صوبوں میں جو ہے 2 صوبوں میں پی ایم ایل نے کرنا ہے.